أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ۔ یہاں تک تو کافروں کا، جو پکے کافر تھے ان لوگوں کا تذکرہ تھا، اور ان منافقین کا تذکرہ تھا جو پکے منافق تھے، جن کے اسلام کے ساتھ دشمنی تھی، اور ان منافقین کا تذکرہ تھا جو بیچ والے تھے، کبھی تو اسلام کی طرف لپک جاتے تھے اور کبھی کفر کی طرف آ جاتے تھے۔ اب تینوں جماعتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب ان تینوں جماعتوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا ہے، اور قرآن کریم میں عام طور پر یا ایھا الناس سے کفار اور مشرکین کو خطاب کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ۔ اب کس سے بچنا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے اندر تفسیریں دو کی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ گناہوں سے، ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا اور عذاب سے بچنا، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے جہنم سے بچنا مراد ہے، یعنی جہنم سے بچو، نیک اعمال کرو، اچھے اعمال آگے بھیجو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے غلہ نکالا، تمہارے رزقا لکم، تمہارے رزق کے واسطے، تمہارے کھانے کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے معبود مت بناؤ، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کی دلیل دی، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے رب ہونے کی دلیل دی کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی اس چیز کے اندر تم غور کرو، زمین کے اندر، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اس چیز کے اندر تم غور کرو اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، جس نے ہمارے لیے زمین کو تو بچھونا بنایا۔ بچھونا بنایا، بچھونے سے مراد ہے یعنی کہ ایسا بنایا زمین کو کہ جس کے اندر ہم رہ سکتے ہیں۔ اگر دلدلی ہوتی زمین تو ہمارے قدم نہ رکتے اس زمین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا کہ ہم اس کے اوپر مکان بھی تعمیر کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر چلتے بھی ہیں، ہم اس کے اوپر اپنے جانوروں کو بھی چلاتے ہیں، تو یہ زمین دلدلی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رہنے کے قابل بنایا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی دلیل دی ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں دہریہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ قدرتی نظام، یہ جو ہے سارا کچھ نظام یہ خود ہی چل رہا ہے، اسے کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اور یہ تمام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ جو تمام نظام ہے یہ خود ہی چل رہا ہے، یہ اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، تو آپ اس کا جواب دیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ابھی میں ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کسی چیز کے بارے میں غور و خوض میں ہوں۔ کہنے لگے کیا مسئلہ ہے، آپ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا فکر ہے آپ کی؟ تو امام صاحب نے فرمایا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک درخت ہے وہ خود ہی کٹ گیا وہ خود ہی، کسی نے نہیں کاٹا اس کو، اور اس کے پھٹے تیار ہو گئے خود بخود،
اور وہ پھٹے جڑ گئے، ان کی ایک کشتی تیار ہوگی، اس کشتی میں لوگ بیٹھے اور اس کشتی نے لوگوں کو ایک طرف سے لے جا کر دوسری طرف ڈال دیا، ان کو دریا پار کروا دیا، تو لوگ ہنسنے لگے۔ دہریہ جو لوگ آئے تھے امام صاحب کے پاس ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، درخت خود بخود کٹ جائے گا اور درخت کے پھٹے خود بخود بن جائیں گے بغیر چیرے بغیر بنائے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ان کی کشتی بن جائے، وہ تیار ہو جائے، اس میں لوگ بیٹھے اور وہ کشتی لوگوں کو پار کر دے، ایک طرف سے دوسری طرف لے جائے۔ امام صاحب نے کہا میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک درخت ہے، کتنا چھوٹا سا درخت ہے نا، یہ خود نہیں کٹ سکتا ہے، اس کے پھٹے نہیں بن سکتے ہیں، اس کی کشتی تیار نہیں ہو سکتی ہے، کیا یہ پوری کائنات، کیا یہ پورا نظام، یہ پوری دنیا یہ خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ تو وہ تمام کے تمام دہریے لاجواب ہوئے اور امام صاحب کے ہاتھ پر اسلام لایا اور اسلام قبول کیا۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ سے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کی دلیل پوچھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کے بارے میں سوال کیا، کہا کہ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کے بارے میں شک ہے؟ یہ دیکھو شہتوت کا پتہ دکھایا اور کہا کہ یہ شہتوت کا پتہ ہے، اس کا کوئی اپنا مزہ نہیں ہے، یہ شہتوت کا پتہ ہے، اگر اس کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو وہ میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے، اگر اس کو گائے کھاتی ہے، بھینس کھاتی ہے تو اس کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اسی شہتوت کے پتے کو وہ جو کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم بن جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ یہ ریشم کس نے بنایا؟ یہ دودھ کس نے بنایا؟ پتہ تو ایک ہے، چیز تو ایک ہے، اس کی اتنی ساری چیزیں، اس کے اندر مٹھاس اور اس کے اندر کڑوا پن اور اس کے اندر یہ تمام تخلیقات کس نے کی؟ چیز تو ایک ہی ہے۔ کہا کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے کی۔ قرآن کریم کے اندر ہے، کفار اور مشرکین بھی اگر ان سے سوال کیا جاتا، ان سے پوچھا جاتا کہ یہ تمام کائنات کس نے بنائی، روزی دینے والا کون ہے، اس تمام کائنات کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن ہم ان معبودوں، پھر پوچھا جاتا تھا کہ آپ ان معبودوں کو، آپ ان بتوں کو کیوں پوجا کرتے ہیں؟ کہتے تھے ہم ان کو اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری سفارش اللہ کے پاس کرے، تاکہ یہ ہماری گزارش اللہ کے پاس پہنچائے، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ڈائریکٹ سنتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کو مانتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے مانگتے ہیں، دنیا کے انسانوں ہی سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہے، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ڈائریکٹ بات سنتا ہے اور اس سے ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دلیل دی اپنے رب ہونے کی۔ اور اس کے بعد وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس سے پودے اگ گئے، اس سے درخت اگ گئے، ان سے پھل نکل گیا، اور اسی طرح سے اس پانی سے، جب آسمان سے پانی برسا، اس سے کھیتیاں اگ گئی، کھیتیاں سبز و شاداب ہو گئی، اور اس سے ہم نے غلے حاصل کیے، اس سے ہمیں رزق ملا، رزقا لکم، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے رزق کے لیے کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جانتے بوجھتے، ان تمام چیزوں کو جانتے ہو تم کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ ہی نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ ہی نے یہ تمام مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کو جانتے بوجھتے تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود، اس کے سوا کسی کو معبود بناتے ہو؟ اس لیے ان تمام چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے تم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہاں تک تو توحید کا تذکرہ تھا، توحید کا ذکر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آگے تمہید کے طور پر تھا یہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا تذکرہ فرمایا، رسالت کا ذکر فرمایا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو شک ہو، فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کتاب پر، اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی جو ہم نے قرآن کریم، جس قرآن کریم کے تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس کے اندر کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لاؤ، اس جیسی ایک صورت لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا
اور کفار اور مشرکین، کیونکہ اس دور میں شاعری کا بہت بڑا رتبہ تھا، اور کفار یہ جو اہل مکہ تھے، اہل مدینہ تھے، یہ بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، ان کے پاس زبان کی بہت بڑی مہارت تھی ان لوگوں کو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو یہ کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، انہ لمجنون انہ لشاعر، یہ تو شاعر ہے، یہ تو اپنی طرف سے گڑھ رہا ہے، یہ اپنی ہی طرف سے گڑھ رہا ہے، اور اپنی طرف سے یہ قرآن کریم جو ہے اپنی طرف سے بنا رہا ہے، اپنے ہی شعر بنا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم لوگوں کو شک ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک سورت لاؤ، پورا قرآن نہیں، ایک سورت ہی لا کر دکھاؤ، ایک سورت، اور اس کے بعد ایک آیت کا بھی تذکرہ کیا کہ ایک آیت ہی لا کر دکھاؤ۔ لیکن کوئی دنیا میں اس وقت کیا آج تک کوئی بھی اس کام کو نہ کر سکا۔ اور یہ بھی آگے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے دوست و احباب کو، اپنے شیاطین کو بلا لو دنیا میں جس کو بھی چاہتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی بلانا چاہتے ہو اس کو بلا لو تم، اور سب جمع ہو جاؤ اور ایک سورت لے آؤ، ایک آیت یا ایک سورت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ کہنے والے سچ ہو کہ یہ شاعر ہے یا یہ جو کلام ہے یہ اپنی طرف سے گڑھ رہا ہے، تم اس جیسی ایک سورت لاؤ، تم اس جیسی ایک آیت لاؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے ہو اس جیسی، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کیا ہوگا، جس کو جلانے کے لیے آگ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کو جلانے کے لیے کیا ہوگی، انسان اور پتھروں سے وہ آگ جلے گی۔ آج دنیا کے اندر پتھروں سے آگ نہیں جلتی ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی وہ پتھروں سے جلائی جائے گی، اور انسان جا کر پگھلے گا اس سے، اور انسان کی چربی سے وہ آگ جلے گی۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے جس کو اللہ تبارک و تعالی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، کس کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے یہ آگ تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بتلایا گیا ہے اس پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔